بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حکومت نجی اداروں کے واجبات فوری ادا کرے گی۔ سعودی عرب میں نجی اداروں کے واجبات کی ادائیگی کے لیے قائم سرکاری کمیٹی نے سعودی ایوان صنعت و تجارت سے کہا ہے کہ نجی ادارے سرکاری محکموں پر اپنے واجبات کی فہرست تیار کر کے پیش کر دیں۔ فہرست ملنے پر ادائیگی کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی حکومت قومی معیشت پر کرونا وائرس سے ہونے والے نقصانات بھرنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی حکومت نے چھوٹے اور درمیانی سائز کے اداروں، تجارتی سرگرمیوں اور اقتصادی شعبوں کو فعال بنانے والے 10 پروگرام اور فارمولے متعارف کرا دیے ہیں۔ حکومت سرمایہ کاروں کو کیش بھی مہیا کر رہی ہے۔ G20 دنیا میں صحت کے نظام کو مؤثر بنانا ہوگا۔ G20 کے وزرائے صحت نے کرونا کی وبا سے نپٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں میں یکجہتی کے لیے ویڈیو کانفرنس کی ہے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے صدارت کی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق G20 کے وزرائے صحت نے اطمینان دلایا ہے کہ ان کے سارے فیصلوں کا محور اقوام عالم کی صحت و سلامتی کا تحفظ ہے۔ G20 کے وزرائے صحت نے ترقی پذیر اور معمولی ترقی والے ملکوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے کہا کہ G20 کے قائدین کو کرونا وبا کی وجہ سے ان ملکوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، کیونکہ ان کے صحت ادارے اور اقتصادی حالات خطرات سے نپٹنے کی سکت نہیں رکھتے۔ مصر سے سعودیوں کے پہلے گروپ کی جدہ آمد۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد قومی اور بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کے سبب مختلف ممالک میں رہ جانے والے سعودیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر کہا گیا ہے کہ مصر میں رہ جانے والے سعودیوں کا پہلا گروپ 20 اپریل کو مصر کے شہر قاہرہ سے جدہ پہنچ گیا ہے۔ کرونا سے بچاؤ، غیر ملکی کارکنان کے رہائشی مراکز پر چھاپے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے اہلکاروں نے مکہ مکرمہ ریجن میں غیر ملکی مزدوروں کے اجتماعی رہائشی مراکز پر 490 چھاپے مارے ہیں۔ چھاپہ مہم کے ذریعے یہ پتہ لگایا گیا کہ آیا کرونا وائرس سے غیر ملکی کارکنان کو بچانے اور ان کے حلقوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ کرونا سے بچاؤ، اب دلہنوں کے لیے اسپیشل ماسک تیار۔ کرونا وائرس کی وبا نے حفاظتی ماسک کا استعمال ضروری کر دیا ہے۔ ہر طرح کے ماسک مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ دلہنوں کے لیے فیشن والے ماسک ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلشنگ کمپنی کے میگزین سیداتی کے مطابق ماسک تیار کرنے والے ڈیزائنروں نے معروف خاتون ڈیزائنر ریم اقرا کے انداز پر دلہنوں اور خواتین کے لیے اسپیشل ماسک ڈیزائن کیے ہیں، جن میں سے کئی مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ زیورات، پھولوں اور خاص قسم کے کپڑوں سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ کئی ٹن پیاز اور آلو ذخیرہ کرنے والے تارکین گرفتار۔ سعودی وزارت تجارت نے جدہ پولیس کے تعاون سے کئی ٹن پیاز اور آلو ذخیرہ کرنے والے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے بتایا کہ وزارت تجارت کی کنٹرولر ٹیموں اور جدہ پولیس نے مشترکہ کارروائی کی۔ جدہ شہر کے ایک معروف ٹھکانے پر چھاپہ مارا، جہاں غیر قانونی طریقے سے سبزیاں ذخیرہ کر کے انہیں تھیلوں، پیکٹوں اور کارٹنز میں رکھا جا رہا تھا۔ الحسین نے مزید کہا کہ 4 ٹن پیاز اور آلو بھی ضبط کیے گئے۔ ضبط کردہ اشیاء فلاحی انجمنوں کے حوالے کر دی گئی۔ کرونا کیسز 10,000 سے زیادہ، 103 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ کرونا سے اب تک 103 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے یومیہ بنیاد پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا
گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں 1122 افراد میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد مجموعی مریضوں کی تعداد 10,484 ہو چکی ہے۔ مکہ ریجن میں گراں فروشی کے خلاف وزارت تجارت کی کارروائیاں۔ وزارت تجارت کی جانب سے مکہ مکرمہ ریجن میں اشیاء خورد و نوش کی مسلسل اور مناسب نرخوں میں فراہمی کے لیے تفتیشی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تفتیشی کمیٹی کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے مختلف مارکیٹس میں لگائی جانے والی خصوصی رعایتی سیل کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت تجارت میں نرخوں کی نگرانی کرنے والے شعبے کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے مکہ ریجن کے مختلف شہر جن میں جدہ، مکہ مکرمہ، طائف، رابغ، القنفذہ وغیرہ شامل ہیں، ان میں سپر اسٹورز، مارکیٹس، گوداموں اور پیٹرول اسٹیشنز کی نگرانی کے لیے تفتیشی دوروں کا عمل جاری ہے۔ جدہ کے معروف تجارتی مرکز میں آتش زدگی، لاکھوں کا نقصان۔ محکمہ شہری دفاع نے جدہ کے الصفا محلے میں واقع معروف تجارتی مرکز میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ 9,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے مرکز میں سے 800 مربع میٹر کا رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے، جس سے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، تاہم آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گھریلو ملازمین کی تعداد 36,90,000۔ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 3 ماہ کے دوران گھریلو ملازمین کی تعداد 14% بڑھ کر 36,90,000 تک پہنچ گئی۔ الاقتصادیہ کے مطابق ماہرین نے سرکاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ 2019 کی آخری سہ ماہی کے دوران گھریلو ملازمین کی تعداد میں 2018 کی آخری سہ ماہی کے مقابلے میں 14% اضافہ ہوا۔ 3 ماہ میں 4,65,000 کارکن بڑھ گئے۔ سعودی گھرانوں میں کام کرنے والے 9 پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ہاؤس مینیجر، ڈرائیور، گھروں کی صفائی اور دیگر امور انجام دینے والے خدمتگار، باورچی اور دسترخوان لگانے والے، گھروں، عمارتوں اور گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار، گھریلو باغبان، گھریلو درزی، گھریلو نرسیں اور ٹیوشن دینے والے ٹیچر شامل ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔